السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی متعلق ہماری گفتگو جاری ہے الحمدللہ۔ سورہ انعام کی ابھی آیت نمبر 76 سے 78 تک کی میں نے تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ گزشتہ اسی صورت کی آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کہا جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے۔ تو یہ سیرت کے متعلق قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب یہاں ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمہ لکھتے ہیں فطرت کی یہی بدیہی اور کشادہ ڈگر ہے، یعنی ایسا شعور جس پر بد اعتقادی کا مائل پردہ نہیں ڈالتا، ایسی بصیرت جو کائنات میں دست الہی کی کاریگری کے حیرت انگیز نمونوں کا مشاہدہ کر لیتی ہے، مناظر فطرت پر ایسا غور فکر کہ ان کے سربستہ راز خود بولنے لگتے ہیں، اور پھر اس جستجو حق کے صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر اسی طرح شروع کیا اور اسی راستے پر چل کر انہوں نے اللہ کو پایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کو اپنے شعور اور ادراک میں پا لیا، جبکہ اس سے پہلے اسے صرف اپنی فطرت اور اپنے باطن میں پاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شعور اور ادراک میں حقیقت الوہیت کو اس حقیقت کے عین مطابق پایا جو آپ علیہ السلام کی فطرت اور باطن میں پہلے سے مضمر تھی۔ تو دلچسپ سفر، یہ دلچسپ سفر کا جائزہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت صادقہ نے طے کیا، یہ سفر نہایت عظیم ہے، اگرچہ بظاہر معمولی اور آسان سا سفر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سفر ہے فطری ایمان سے شعوری ایمان تک، فطری ایمان سے شعوری ایمان تک، وہ ایمان جس پر فرائض اور شرائع کی پابندی لازم آتی ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو صرف ان کی عقلوں کے سہارے نہیں چھوڑتا بلکہ اسے پیغمبروں کو بھیج کر اپنے پیغامات میں واضح کرتا ہے اور ان کے لیے فطرت اور عقل انسانی کے بجائے رسالت اور نبوت کو حجت بناتا ہے۔ رسالت اور نبوت ہی ان کے حساب اور کتاب اور جزا سزا کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کے عدل اور رحمت اور حقیقت انسان سے اس کی آگاہی اور باخبری کا یہی تقاضا ہے۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام عام انسانوں سے نہایت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ اور ابو المسلمین ہے۔ ابراہیمی فطرت کا دلچسپ سفر جو ہے شروع ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام اس میں بتایا گیا کہ ایک صحیح دماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکتی تھی، کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور فکر اور ان سے صحیح استدلال کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر قوم ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ان پر اگر ہم ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور تاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجوی حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب ہو سکتا؟ اسی مرکزی سوال پر انہوں نے غور فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جن جن کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربوبیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رب صرف وہی ایک ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور بندگی پر مجبور کیا۔ یہ جو آپ نے جو غور کیا، تارے کو دیکھا، سوال کیا کیا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوب جانے والوں کا کوئی وقت تو کوئی گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ میری رہنمائی جو ہے نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر سورج کو دیکھے تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اپنے برادران وطن، قوم، برادران وطن ان سب کو کہ میں بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے۔ یہاں سے جو ہے ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور ان آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی عطا کرتا، وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور پھر دنیا کو لے کر چلتے ہیں۔ تو اس قصے کے الفاظ سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا، یہ جو ارشاد ہوا کہ جب رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا، پھر چاند دیکھا اور جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا، پھر سورج دیکھا اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو یہ کہا۔ اس پر ایک عام ناظر کے ذہن میں فوراً یہ سوال کھٹکتا ہے، کیا بچپن سے آنکھ کھولتے ہی روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری نہ ہوتی رہی تھی، اور کیا وہ ہر روز چاند، تاروں اور سورج کو طلوع اور غروب ہوتے نہ دیکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ غور فکر تو انہوں نے سن رشد کو پہنچنے کے بعد ہی کیا ہوگا۔ پھر یہ قصہ اس طرح کیوں بیان کیا گیا کہ جب رات ہوئی تو یہ دیکھا اور دن نکلا تو یہ دیکھا؟ گویا اس خاص واقعے سے پہلے انہیں یہ چیزیں دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، حالانکہ ایسا ہونا صریحاً ثابت نہیں۔ یہ شبہ بعض لوگوں کے لیے اس قدر ناقابل حل بن گیا کہ اسے دفع کرنے کی کوئی صورت انہیں اس کے
سوا نظر نہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے متعلق ایک غیر معمولی قصہ تصنیف کریں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بہرحال تھوڑا یہ ہے، چنانچہ بیان اس کو ہم ڈراپ کرتے ہیں، حالانکہ بات بالکل صاف ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نوعیت کی کسی داستان کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹن کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے دیکھا اور اس سے اس کا ذہن اچانک اس سوال کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اشیاء آخر زمین پر ہی کیوں گرا کرتی ہیں، یہاں تک کہ غور کرتے کرتے وہ قانون جذب و کشش یعنی لا آف گریوٹی تک جو ہے پہنچ گیا۔ تو یہ دراصل یہ چیزیں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، جب یہ اگر یہ چیزیں جو ہے الہام کر ذہن میں بات ڈالنا اللہ کی طرف سے ہی جو ہوتی ہے، اور جب وہ مناسب سمجھتا تب وہ چیز جو عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو جب حالانکہ نیوٹن نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا سے ادھر گر رہا، ہر چیز اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، لیکن اس کو جب الہام ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو اس نے اس پر سوچا اور پھر وہ جو لا آف گریوٹی جو ہے وہاں تک پہنچا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے سے پہلے نیوٹن نے کبھی کوئی چیز زمین پر گرتے نہیں دیکھی تھی؟ ظاہر ہے کہ ضرور دیکھی ہوگی اور بارہا دیکھی ہوگی، پھر کیا وجہ ہے کہ اسی خاص تاریخ کو سیب گرنے کے مشاہدے سے نیوٹن کے ذہن میں وہ حرکت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے روز مرہ کے ایسے سینکڑوں مشاہدات سے نہ ہوئی تھی؟ اس کا جواب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی کہ غور فکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح کے مشاہدے سے ایک ہی طرح متاثر نہیں ہوا کرتا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک وقت اسی چیز کو دیکھ کر ایک ذہن میں ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے جس سے فکر کی قوتیں ایک خاص مضمون کی طرف کام کرنے لگتی ہیں، یا پہلے سے کسی سوال کی تحقیق میں ذہن الجھ رہا ہوتا ہے اور روز مرہ ہی کے مشاہدات میں سے کسی ایک چیز پر نظر پڑتے ہی گتھی کا وہ سرا ہاتھ لگ جاتا ہے جس سے ساری الجھنیں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی تھامس آلوا ایڈیسن کا بھی ہے، جو بلب ایجاد کیا، لائٹ ایجاد کیا، اس نے بھی تقریباً 1000 ایکسپیریمنٹ کیے، 1000 ایکسپیریمنٹ کرنے کے باوجود بھی وہ نا امید نہیں ہوا، بلکہ جب لوگوں نے سوال کیا تم 1000 دفعہ ناکام ہوئے اور جو ہے بلب ایجاد کر نہیں سکے تو کیوں آگے کوشش کرتے؟ تو تھامس ایڈیسن نے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوں، کم سے کم مجھے 1000 طریقے معلوم ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بلب جو ہے ایجاد نہیں کر سکتے، سے اور ذریعے ہوں گے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جب الہام کیا تو پھر وہ ایجاد جو ہے ہوئی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتا ہے تو کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اور پھر ساری الجھنیں جو ہے وہ سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ راتیں روز آتی تھی اور گزر جاتی تھی، سورج اور چاند اور تارے صبح آنکھوں کے سامنے ڈوبتے اور ابھرتے رہتے تھے، لیکن وہ ایک خاص دن تھا جب ایک تارے کے مشاہدے نے ان کے ذہن کو اس راستے پر ڈال دیا جس سے بالآخر وہ توحید الہ کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر رہے۔ اب دیکھیں آج یہی سورج، چاند، تارے اگر ہم دیکھیں جو تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو انکشافات ہیں، جو علم ہمارے سامنے، حیرت انگیز نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں، شعوری ایمان تک پہنچنے کے لیے بہت بڑا یہ رول جو ہے ادا کرتی ہیں۔ آگے اس سلسلے میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے،
اور جب چاند اور سورج کو دیکھ کر انہیں اپنا رب کہا تو کیا اس وقت عارضی طور پر ہی صحیح وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گئے تھے؟ یہ جو ہے ایک ذہن میں بات آتی ہے، کیا اس وقت ایسا ہوا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالب حق اپنی جستجو کی راستے میں سفر کرتے ہوئے بیچ کی جن منزلوں پر غور و فکر کے لیے ٹھہرتا ہے، اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اصل اعتبار اس سمت یعنی اس ڈائریکشن کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کر رہا ہے، اور اس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ رک جاتا ہے یا قیام کرتا ہے یا اس کی تحقیق ختم ہوتی ہے۔ بیچ کی منزلیں ہر جویائے حق کے لیے ناگزیر ہیں، ان پر ٹھہرنا بس سلسلہ طلب اور جستجو ہوتا ہے، نہ کہ بصورت فیصلہ۔ اصلاً یہ ٹھہراؤ سوالی اور استفہامی ہوا کرتا ہے، نہ کہ حکمی۔ طالب جب ان میں سے کسی منزل پر رک کر کہتا ہے کہ ایسا ہے تو دراصل یہ اس کی آخری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے، اور تحقیق سے اس کا جواب نفی میں پا کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اثناء راہ میں جہاں جہاں وہ ٹھہرتا رہا وہاں وہ عارضی طور پر کفر یا شرک میں مبتلا رہا۔ یہ ہے اس کے جو جوابات جو مفسر نے ان آیات کی ضمن میں دیے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ اور بھی ہمیں آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے، ان سے جو توحید کا جو سبق ہے، جو مشن ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ صحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔